درجہ سادسہ والے سال جامعہ اسلامیہ امدادیہ میں فیصل آباد پڑھتا تھا۔ چھت کے اوپر ہمارا تکرار تھا، قریب مسجد تھی ان کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نور مانتے۔ صرف میں نے کیوں کہا کہ نور تو ہم بھی مانتے ہیں، صرف اس لیے کہا نور تو ہم بھی مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ذات بشر ہے اور صفت جو صرف نور مانتے ہیں۔ اعلان ہوا، جلسہ تھا، طلباء کی عادت ہوتی ہے، مجھے طلباء نے کہا جی چلیں۔ میں نے کہا بھی جامعہ کا قانون ہے دیکھ لو، نہیں چلیں۔ میں نے کہا میں جب چل پڑوں نا پہ رکتا نہیں، یہ ہماری بچپن کی عادتیں ہیں، تو سوچ سمجھ لو میں چل پڑا پھر میں نے رکنا نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا چلے گئے۔ میں نے طلباء سے کہا جب آ ہی گئے ہیں تو صرف سنے نہ کچھ سنائی نہیں۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ اب طالب علم ہوتے ہیں نا، تو طالب علمی کا تو زمانہ بہت عجیب ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ ہے ان کا مناظر، میں نے اسے کرنی ہے بات۔ جن سے دنیا میں اللہ نے کچھ کام لینا ہوتا ہے نا، بچپن سے ان کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ بچپن سے اور ہوتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا بھی طالب علم ہوتے ہیں، تو خیر بیان ختم ہوا، مولانا صاحب محراب میں تھے، میں چلا گیا، لڑکے 3 ساتھ تھے۔ میں نے کہا جی میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ اور کہتے ہیں کہو۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہے، صفت نور ہے، یا آپ کی ذات نور ہے اور لباد بشریت میں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ذات نور ہے اور بشریت کے لباس میں آئے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس پہ دلیل پیش فرمائیں۔ مجھے کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہاں نور سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور مجھے تفاسیر کے نام گنوانے شروع کیے۔ میں نے کہا مولانا جو نص ہے آیت یا حدیث، نون اور صاد، نص 2 سواد ہے، ادغام و نص۔ میں نے کہا جو نص ہے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قطعی الثبوت قطعی الدلالت، نمبر 2 ظنی الثبوت ظنی الدلالت، نمبر 3 قطعی الثبوت ظنی الدلالت، نمبر 4 ظنی الثبوت قطعی الدلالت۔ عقیدے میں وہ نص پیش ہوتی ہے جو قطعی الثبوت بھی ہو قطعی الدلالت بھی ہو۔ یہ آیت قطعی الثبوت تو ہے، قطعی الدلالت نہیں ہے، چونکہ یہ نور کے 3 معنی تو علامہ علوسی روح المعانی میں لکھے ہیں، تو یہ نص آپ عقیدے میں کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ مولانا صاحب ہل گئے۔ یہ میں جلالین کے سال کی باتیں کر رہا ہوں، درجہ سادسہ والے سال کی بات، بہت حیران ہو گئے۔ مولانا صاحب نے مجھے فوراً پیترا بدلا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نشر الطیب میں لکھا ہے اول ما خلق اللہ نوری کے ذات، اس سے مراد حضور کی ذات ہے۔ میں نے کہا مولانا میں نشر الطیب بھی دیکھ کر آیا ہوں، نشر الطیب کا حاشیہ بھی دیکھ کر آیا ہوں، یہاں نور سے مراد روح محمد ہے، ذات محمد نہیں ہے۔ مناظرے کی تاریخ طے کرو۔ میں نے کہا تاریخ نہیں، شروع کریں تاریخ۔ اب تو بات ختم ہوگی نا، گیٹ 11 بجے بات ہوتا ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ پڑھیں، شروع کریں۔ کہا تاریخیں طے کرے گا، کھڑے ہو گئے، شاید طالب علم ان کے بھی کھڑے ہوئے، نہیں تاریخ تو ایسے نہیں مناظرہ ہوتا۔ چھوڑو، اتنی دلیلیں تم نے عوام کو بیان کی ہیں، وہ ہمارے ساتھ بات کرو، بس ختم ہو گئی۔ اگلی بات جو اس سے زیادہ دلچسپ ہے، وہ جو مجھے لے کر گئے تھے نا، مجھے وہ جی چلتے ہیں، وہ مدرسے کی CID تھی۔ ہمارے ہاں کوئی CID نہیں، طلباء کو پتہ ہے نا، آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی طالب علم میں نے قطعاً نہیں رکھا، نہ ہی موت تک رکھوں گا انشاءاللہ، جو مجھے طلباء یا اساتذہ کی شکایت لگائے۔ میں اپنے دل کو اساتذہ اور طلباء کے بارے میں صاف رکھنا چاہتا ہوں بس۔ اور میں طلباء سے کہتا ہوں میرے پاس کسی کی شکایت لے کر مت آؤ، اب کو حق ہے تو وہ لاؤ کہ جی میرا اس نے پیسے چوری، وہ ٹھیک ہے، وہ حق ہے تو لاؤ، مجھے کسی کی برائی مت بیان کرو، ہمارے دل کو صاف رہنے دو۔ میں نے آپ سے کئی بار کہا نا، میں اپنی صفائی نہیں دیتا، میں نیک آدمی ہوں، لیکن یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہمارے دل میں کینہ نہیں ہے،
بغض نہیں ہے، حسد نہیں ہے، کسی کے بارے میں بدگمانیاں نہیں ہیں، اس میں تم گواہ رہنا انشاءاللہ۔ حشر کے دن بھی اس دن میں تمہیں یہ چیزیں نہیں ملی۔ کین بغض سے ہم نے خود کو الگ رکھ لی، اس لیے ہمیں کسی عالم کی ترقی دیکھ کر خوشی ہوتی، طالب علم کو ترقی دے کر خوشی ہوتی، شاگردوں کو آگے جاتا دیکھیں تو مزہ آتا ہے، کسی عالم کا اچھا مدرسہ ہو تو دل خوش ہوتا ہے، کسی کی گاڑی بڑی ہو تو دعا مانگتے اللہ اس سے بڑی ہے اس کو دے۔ ہمیں کیا تکلیف، ہمیں تو خوشی ہے، ہمیں تو خوشی ہے۔ میں عمان کے سفر پر تھا پچھلے ماہ، تو ایک مولوی صاحب آئے، ملنے کے لیے آئے نا، میں نے کہا آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا آپ کی ہو گئی ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا آپ چاہتے ہیں آپ کی ہو جائے؟ کہتے ہیں چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اس کے لیے دعا کرو تمہاری بھی ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا حدیث پاک میں جب مسلمان بھائی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو دعا کرنے والے کے لیے فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کو بھی دے۔ میں نے کہا اس کی ہوئی نہ ہوئی تیری ہو جائے گی۔ کتنے بہترین گور ہیں، ہے نا مزے کی بات۔ تو میں نے کہا ہمیں تو الجھن نہیں ہے نا، یا اللہ اس عالم کو بڑی گاڑی دے، اس کو ملے نہ ملے ہماری آ جائے گی، عالم کے مدرسہ اور بڑا بنا، ان کا ہو نہ ہو ہمارا بن جائے گا۔ کیسا اللہ کے نبی نے اصول دیے۔ کوئی حسد چل کر خود کو تباہ کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کے لیے دعا مانگ کے اپنے لیے اللہ سے چیزیں لے لو۔ اللہ نے لینے کا کتنا آسان نسخہ دیا ہے۔ مجھ سے لو، ایک طریقہ یہ بھی ہے، میں یوں بھی دیتا ہوں، یوں بھی دیتا ہوں۔ تو وہ چونکہ CID تھی، رات مناظرہ کر کے آئے، صبح دفتر میں پیشی لگی، ہم بھی تمہارا کھانا بند ہے۔ کیوں؟ بغیر پوچھے رات کیوں گئے تھے؟ میں نے کہا دیکھیے اللہ کا نظام ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ ہماری عادت یہ نہیں ہے کہ میں استاد جس کو جی میں گیا تھا تو فلاں بھی گیا تھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم گئے تھے، ہمارے جرم کی سزا دو، ہم یہ نہیں کہہ سکتے فلاں بھی گیا تھا، وہ تو ڈیوٹی پر تھا نا، تو کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ ضرورت نہیں ہے، بس کام چلتا ہے۔ ہم نے یہ ڈیوٹیاں آپ کے ذمہ نہیں لگائی، آپ صرف پڑھو، آپ صرف پڑھو، اپنا کام کرو۔